وَاجْتَبَاكُمْ، یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، کس کام کے لیے؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ، کاش کہ یہ باتیں واضح ہو جائیں۔ یہ فلسفہ دین ہے۔ دیکھیے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، دو ہی کڑیاں تھیں رسالت کی، رسول ملک، رسول بشر، بات ختم۔ اب اس کے بعد جب لوگوں نے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا، خرابیاں آ گئی، بگاڑ ہو گیا، اور رسول آ گیا۔ پھر جبرائیل پیغام لے آئے، اور رسول بشر اس دور کا جو ہے اس نے اس کو عام کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور، تو دو کڑیاں چلی آ رہی تھی، آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد پر آ کر سلسلہ رسالت ختم۔ اب کون کرے گا؟ یہ ہے نقطہ۔ اب ایک تیسری کڑی جوڑ دی گئی اس کے ساتھ، اور وہ ہے امت مسلمہ۔ اب آئندہ یہ کام امت کو کرنا ہے، امت محمد کو کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ هو اجتباکم، تم بھی اس سلسلے کے اندر منسلک کر لیے گئے ہو، تمہیں تیسری کڑی کی حیثیت سے سلسلہ نبوت و رسالت کے اندر جوڑ لیا گیا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تمہارا کام ہوگا یہ کہ جو ہدایت کامل ہو گئی ہے قرآن مجید میں، اسے عام کرو، پھیلاؤ، ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچاؤ، اور تمہارے ذمہ ہوگا یہ کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، پورے عالمی سطح پر، تمام عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہراؤ، اور نظام خلافت علی منہاج نبوت قائم کرو۔ تو تم گویا کہ اب اپنے اس نصیب پر فخر کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی ملازم کی جو ترقی ہو جائے، سلیکشن گریڈ میں آ گئے، اب آپ جا کے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں؟ اس اعتبار سے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلیکشن گریڈ میں آ گئی کہ اب اس کی حیثیت صرف امت کی نہیں ہے، یہ سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری آیت میں الفاظ آئے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر، اور تم گواہی دو پوری نوع انسانی کے اوپر۔ لہذا سلسلہ رسالت اب جو ہے تین کڑیوں پر ہے۔ اللہ سے لائے جبرائیل، جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے پہنچایا امت کو، امت کے ذمہ ہے پوری نوع انسانی کو پہنچانا۔ اس لیے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں آئے، قریش کے لیے نہیں آئے، جزیرہ نماء عرب کے لیے نہیں آئے، آپ تو پورے عالم انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ کا جو پہلا خطبہ ہمیں ملتا ہے اس میں یہی الفاظ ہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر، اور تمام نوع انسانی کی طرف عام طور پر۔ آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب، ان میں سے اخص الخصوص قریش، ان میں سے بھی اخص بنو ہاشم جن میں سے خود محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی بعثت عمومی پوری نوع انسانی کے لیے۔ تو یہاں فرمایا آخری آیت میں اس کے لیے جہاد کرو، محنت کو، تفصیلی گفتگو تو بعد میں ہوگی ابھی، لیکن میں نے مضمون کی مناسبت سے اسے یہاں جوڑ دیا ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں محنتیں کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ دیکھیے ایک ہی رکوع میں یا حق کا لفظ آیا، ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں پہچان پائے اللہ کو جیسا کہ اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا، جیسا کہ اللہ کے پہچاننے کا حق تھا۔ اور جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، جتنا اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ اور وہ کیوں؟ مبارک ہو تمہیں، تم سلیکٹ کر لیے گئے ہو، تم سلسلہ رسالت کی کڑی بن گئے ہو، تم اب صرف عام قوم نہیں ہو، عام انسان نہیں ہو، عام جو ہے کوئی دنیا کے انسانوں کا ایک گروہ اور انبوہ نہیں ہو، تم اب ایک سلسلہ رسالت کی تیسری مستقل کڑی ہو، کہ پہلی کڑی جبرائیل، دوسری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری کڑی امت۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور یہی مضمون پھر آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر 17ویں رکوع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی مضمون۔
صرف ترتیب کا فرق ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، اصطفاء اور اجتباء کا فرق۔ تمام انبیاء اور رسل وہ مصطفیٰ ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں۔ یہ امت جو ہے یہ مجتبیٰ ہو گئی ہے اب اس اعتبار سے کہ اسے بھی سلسلہ رسالت کی دو مستقل اور دائمی کڑیوں کے ساتھ ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔